بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے طبقات فقہا کے بارے میں پڑھا۔ اب یہاں پر کچھ ایسی کتابوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کتابیں غیر محرر ہیں۔ غیر محرر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی کتابیں نہیں ہیں کہ جس پر مطلقاً آنکھ بند کر کے اس کے مطابق فتویٰ دیا جائے یا اس کے مطابق حکم بیان کیا جائے۔ اس لیے ایک مفتی کو چاہیے کہ وہ غیر محررہ کتاب کے ذریعے فتویٰ نہ دے۔ غیر محررہ ہونے کے متعدد اسباب ہیں۔ یہ کہ وہ بہت مختصر ہو، اتنا مختصر گویا کہ وہ پہلی کے منزل میں چلی گئی ہو، تو بغیر اس کو شروح حواشی کے اس کے ذریعے فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ یا یہ کہ کتاب سے عبارتیں ساقط ہوں تو اس کے اعتبار سے وہ کتاب غیر محرر قرار دی گئی ہو، یا ایسی کتاب ہو جس میں خلاف راجح اقوال کی ترجیح دی گئی ہو، یا مصنف کتاب ایسے ہوں جن کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے کہ وہ عالم یا فقیہ کیسے تھے، ان کا درجہ کیا تھا، قابل اعتماد تھے یا نہیں تھے، تو اس صورت میں بھی اس کتاب کو غیر محرر قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر اقوال ضعیفہ وہ نقل کرتے ہیں اور راجح یا غیر راجح یا قوی اور اقوا کی طرف توجہ نہیں دلاتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی وہ غیر محرر قرار دی جائے گی۔ بہرحال چونکہ مرجوح قول کے مطابق فتویٰ دینا ایک مفتی کو اجازت نہیں ہے، تو اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ کون سی کتاب قابل اعتماد ہے، کون سی کتاب قابل اعتماد نہیں ہے، یا یہ کہ کون سی کتاب غیر محررہ ہے اور کون سی کتاب محررہ ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، قلت فحیث علمت وجوب اتباع الراجح من الاقوال وحال المرجح له تعلم انه لا ثقة بما يفتي به اکثر اہل زماننا بمجرد مراجعت کتاب من الکتب المتأخرہ خصوصاً غیر المحررہ۔ میں کہتا ہوں جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اقوال میں سے راجح کی اتباع کرنا واجب ہے اور مرجح لہو کا حال بھی آپ کو معلوم ہو گیا، تو آپ یہ جان لیں کہ ہمارے زمانے کے اکثر علماء جس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں وہ ثقہ کے قابل نہیں ہے، محض کتب متأخرہ کی طرف رجوع کر کے، خاص طور سے وہ کتابیں جو غیر محررہ ہیں، جیسے شرح النقایہ قحطانی کی اور در مختار ہے، اشباح والنظائر اور اس کے مثل۔ کیوں ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے؟ فإنها لشدة الاختصار والإيجاز كانت تلحق بالألغاز مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة وترجيح ما هو خلاف الراجح بل ترجيح ما هو مذهب الغير مما لم يقل به أحد من أهل المذهب، کیونکہ اس میں اختصار ایجاز بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ وہ الغاز سے مشابہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نقل میں متعدد جگہ پر سقوط ہے اور راجح کے خلاف ترجیح ہے، بلکہ مذہب غیر کو ترجیح دی گئی ہے، جس کے اعتبار سے اہل مذہب میں سے کسی نے نہیں کہا، جس کے اعتبار کا اہل مذہب میں سے کسی نے قول نہیں کیا۔ یعنی ایک تو شدت اختصار بھی ہے، عبارتیں بھی ساقط ہے، خلاف راجح کی ترجیح بھی موجود ہے، بلکہ دوسرے مذہب کی ترجیح موجود ہے جبکہ اہل مذہب اس کے قائل نہیں ہیں۔ وَرَأَيْتُ فِي أَوَائِلِ شَرْحِ الْأَشْبَاحِ للعلامہ محمد ہبۃ اللہ قال ومن الكتب الغریبہ ملا مسکین شرح الکنز والقحطانی لعدم الاطلاع على حال مؤلفیہما او لنقل الاقوال الضعیفہ كصاحب القنیہ او الاختصار كالدر المختار للحسکفی والنہر والعینی شرح الکنز۔ اور میں نے
شرح الاشباح جو علامہ محمد ہیبت اللہ کی ہے اس کے شروع میں دیکھا، اور کتب غریبہ میں سے ملا مشکین کی شرح الکنز ہے، اور قہستانی یعنی شرح النقایا یہ ہے۔ لعدم الاطلاع علی حال مؤلفیہما، ان دونوں کے مؤلف کے حال پر مطلع نہ ہونے کی وجہ سے، یا اقوال ضعیفہ نقل کرنے کی وجہ سے جیسے صاحب قنیہ، یا اختصار کی وجہ سے جیسے کہ در مختار امام حسکفی کی، اور نہر اور عینی شرح الکنز۔ تو یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ غیر محررہ میں شمار ہوتی ہیں، یا تو کیا ہے اختصار کی وجہ سے، یا سقوط کی وجہ سے، یا ضعیف اقوال ذکر کرنے کی وجہ سے، یا اور دوسرے اسباب جو مذکور ہوئے، مؤلف کے بارے میں جانکاری نہ ہونا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو ایک محدث کو، ایک فقیہ کو جانکاری اس کی ہونی چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے فتویٰ دے اور اسی کے مطابق عمل کرے، خود بھی اور دوسروں کو صحیح طریقے سے بتائے۔ قال شیخنا صالح الجینینی انه لا يجوز الافتاء من هذه الكتب الا علم المنقول عنه والاطلاع على مآخذها، هكذا سمعته منه وهو علامہ فی الفقہ مشہور والعہدہ علیہ انتہا۔ اور ہمارے شیخ صالح جینی نے فرمایا کہ ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے مگر جب کہ منقول عنہ معلوم ہو جائے اور ان کا ماخذ معلوم ہو جائے۔ ایسے ہی میں نے ان سے سنا، اور وہ فقہ میں علامہ ہیں، مشہور ہیں، اور اس کی ذمہ داری انہی پر ہے۔ یعنی امام صالح جینی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ جب یہ کتابیں آپ کے سامنے آئیں تو آپ آنکھ بند کر کے فتویٰ نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عبارت کہاں سے نقل ہوئی ہے، اس کا اصل ماخذ کیا ہے، پھر وہ قابل اعتماد ہے کیا نہیں۔ جب یہ کنفرم ہو جائے اور وہ قابل اعتماد ہو تو اس کے مطابق فتویٰ دے، ورنہ آپ اس کے ذریعے آپ فتویٰ نہیں دے سکتے، یا اس کے ذریعے آپ حکم بیان نہیں کر سکتے۔ قلت وقد يتفق نقل قول في نحو 20 كتابا من كتب المتأخرين ويكون القول خطأ أخطأ به أول واضع له فيأتي من بعده وينقله عنه، وهكذا ينقل بعضهم عن بعض، كما وقع ذلك في بعض مسائل ما يصح تعليقه وما لا يصح، كما نبه على ذلك العلامة ابن نجيم في البحر الرائق۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ 20 متاخرین کی کتابوں میں سے 20 کتابوں میں قول موجود ہوگا اور نقل کرنے میں خطا ہوگی۔ سب سے پہلے نقل کرنے والے نے خطا کی، پھر اس کے بعد جو لوگ آئے اسی خطا کو نقل کرتے رہے، اور ایسے ہی بعض سے نقل کرتے رہے، جیسا کہ ما یصح تعلیق و ما لا یصح کے بعض مسائل میں واقع ہوا۔ وہ کما نبہ علیہ ذالک العلامہ، جیسا کہ اس پر علامہ ابن نجیم نے البحر الرائق میں تنبیہ فرمائی۔ یہاں پر امام ابن عابدین شامی علیہ رحمت و رضوان بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ جب بہت سارے لوگ ایک ہی قول کو یا ایک ہی قول کے مطابق لوگوں نے اپنی کتابوں میں اتفاق کیا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات صحیح بھی ہو۔ اس لیے ایک مدقق، ایک محقق کو جہاں یہ دیکھنا ہے کہ علماء کرام نے اپنی کتاب میں فلاں مسئلے کو اس طرح سے ذکر کیا ہے، وہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اصول اور قاعدے کے موافق ہے یا نہیں، یا یہ کہ وہ قول درست ہے یا نہیں۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متاخرین علماء کرام 10، 20، 25 کتابوں میں قول نقل کرتے ہیں، اور وہ قول کیا ہے؟ خطا پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پہلے جو مفتی یا عالم یا فاضل ہوتے ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں، پھر بعد والے وہ ترتیب وار ذکر کرتے جاتے ہیں اسی خطا پر۔ تو اس طرح سے کئی کتابوں میں ایک ہی قول ذکر ہوتا ہے جو خطا پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس بات کا خیال کرنا ایک مفتی کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پر امام ابن عابدین شامی علیہ رحمت و رضوان 3 مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا کہ اس کے تعلق سے متعدد علماء نے وہ قول ذکر کیا، حالانکہ اصل کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ فتویٰ درست نہیں تھا، یا وہ حکم درست نہیں تھا۔
انہی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے قرآن کی تلاوت پر اجرت لینا۔ چنانچہ جو صاحب سراج الوہاج اور جوہرہ شرح القدوری میں یہ مسئلہ اسی طرح سے ذکر کیا کہ تلاوت قرآن پر کیا ہے، اجرت لینا جائز ہے، اور ان کو تعلیم قرآن سے دھوکہ ہوا، کیونکہ تعلیم قرآن یا اذان یا نماز اس طرح کے جو معاملات تھے جن پر اجرت لینے کی اجازت دی گئی وہ ضرورت کے تحت تھا کہ اگر ان کی اجازت نہ دی جاتی تو دین کا ضیاع ہو جاتا، لیکن مجرد خالص تلاوت قرآن پر اجرت کا کسی نے قول نہیں کیا، بلکہ اسی قول کے پیش نظر یعنی صاحب سراج وہاج نے جو یہ کہا کہ تلاوت قرآن پر اجرت لے سکتے ہیں، اسی کے پیش نظر بہت سارے علماء نے کہا کہ طاعات پر مطلقاً اجرت لے سکتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہی متاخرین کا مذہب ہے، یہاں تک کہ یہ کہا کہ اگر کوئی حج کرتا ہے تو حج کرنے کی بھی اجرت لے سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک دو علماء نے پہلے قول کیا تلاوت قرآن پر، پھر اسی کے اعتبار سے بہت سارے علماء نے ان کی اتباع کرتے ہوئے تلاوت قرآن کی روشنی میں طاعات پر بھی اجرت کا قول کر دیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ائمہ ثلاثہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد علیہم الرحمۃ والرضوان، ہمارے ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو بہرحال جب آپ تنقیدی نظر سے پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں واضح ہوں گی، اور اس کے مطابق آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ ومن ذلك مسألۃ الاستئجار علی تلاوت القرآن المجردہ، اور انہی میں سے خالص قرآن کی تلاوت پر اجرت لینے کا مسئلہ ہے۔ تو صاحب سراج وہاج اور صاحب جوہرہ شرح القدوری سے یہ واقع ہوا کہ انہوں نے فرمایا ان المفتى به صحت الاستئجار، مفتیٰ بہ قول کیا ہے، استئجار کی صحت، وقد انقلب علیہ الامر، آپ پر معاملہ الٹ گیا، فإن المفتى به صحت الاستئجار علی تلاوت القرآن لا علی تلاوتہ، کیونکہ مفتیٰ بہ قول تعلیم قرآن پر اجرت لینا ہے، نہ کہ محض تلاوت پر۔ ثم ان اکثر المصنفین الذین جاءوا بعدہ تابعوہ علی ذلک ونقلوہ، پھر اکثر مصرفین جو ان کے بعد آئے ان کی مطابقت کی اور اس کو نقل کیا، اور یہ صریح خطا ہے۔ بل کثیر منہم قالوا ان الفتوی علی صحت الاستئجار علی الطاعات، بلکہ ان میں سے کثیر علماء نے یہ کہا کہ طاعات پر اجرت لینا صحیح ہے۔ وَيُطْلِقُونَ الْعِبَارَةَ وَيَقُولُونَ، اور عبارت کو مطلق رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی متاخرین کا مذہب ہے۔ وَبَعْضُهُمْ يُفَرِّعُ عَلَى ذَلِكَ صِحَّةَ الْاِسْتِئْجَارِ، اور بعض لوگ اسی پر تفریع نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ حج پر اجرت لینا جائز ہے۔ وَهَذَا كُلُّهُ خَطَأٌ أَصْرَحُ مِنَ الْخَطَإِ الْأَوَّلِ، اور یہ سب کے سب خطا ہیں جو خطا اول سے زیادہ صریح ہیں۔ فقد اتفقت ان نقول عن ائمتنا الثلاثہ ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد ان الاستئجار علی الطاعات باطل، کیونکہ ہمارے ائمہ ثلاثہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طاعات پر اجرت لینا باطل ہے۔ لیکن جاء من بعدهم من المجتہدین الذین هم اہل التخریج والترجیح، لیکن ان کے بعد مجتہدین میں سے کچھ لوگ آئے جو اہل تخریج اور ترجیح سے تھے، تو انہوں نے قرآن کی تعلیم پر ضرورت کے تحت فتویٰ دیا۔ فإنه كان للمعلمین عطایا، کیونکہ پہلے تعلیم دینے والوں کے لیے بیت المال سے عطیہ ملتے تھے، وانقطعت، اور وہ بات ختم ہو گئی۔ فلو لم يصح الاستئجار واخذ الاجرہ لضاع القرآن وفیہ ضیاع الدین لاحتیاج المعلمین للاکتساب، تو اگر اجرت کا لینا جائز نہ ہو تو قرآن ضائع ہو جائے گا اور اس میں دین کا ضیاع ہے، کیونکہ معلمین کو بہرحال کمانے کی ضرورت ہے۔ وَأَفْتَى مَن بَعْدَهُمْ، اور ان کے بعد بعض لوگوں نے اسی کے مثل اذان اور امامت پر بھی استئجار کی صحت کا فتویٰ دیا، کیونکہ یہ دونوں شعائر دین سے ہیں۔ فَصَحَّحُ الْاِسْتِئْجَارَ عَلَيْهِمَا لِلضَّرُورَةِ أَيْضًا، تو ضرورت کے تحت ان دونوں پر بھی استئجار کو جائز قرار دیا۔
فہذا ما افتى به المتاخرون، تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں متاخرین نے فتویٰ دیا، عن ابی حنیفہ و اصحابہم، حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے بعد جو لوگ رہے، لعلمہم بان ابا حنیفہ و صحابہ لو کانوا فی عصرہم، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اگر ان کے زمانے میں ہوتے تو اسی کا قول کرتے اور اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیتے۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس بات سے دھوکہ کھانا کہ قرآن پر اجرت لینے کی اجازت دی گئی، اذان اور امامت پر اجرت لینے کی اجازت دے گی، حالانکہ یہ بھی طاعات ہے، تو محض خالص تلاوت پر اجرت لینا بھی جائز ہونا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو تعلیم قرآن یا اذان اور امامت پر اجرت لینے کی اجازت دی گئی ہے وہ ضرورت کے تحت ہے، اور ضرورت کیا ہے؟ اپنے ضرورت کے اعتبار سے ہی محدود ہوتی ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب یہ اگر سوچیں کہ تعلیم قرآن میں بھی اگر اجرت نہ لی جائے تو اس میں ضیاع ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت اگر اجرت کے طور پر نہ کرائی جائے تو اس میں قرآن کے ضائع ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں، جس کے بنیاد پر کہا جائے کہ محض قرآن کی تلاوت پر آپ اجرت لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال طاعات پر مطلقاً قول کرنا یا اذان، اقامت، امامت اور تعلیم قرآن پر قیاس کر کے مطلقاً طاعات کے پر اجرت لینے کی اجازت دینا یا تلاوت قرآن پر اجرت لینے کی اجازت دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اصل مذہب یہی ہے کہ طاعات پر اجرت جائز نہیں ہے، اور ان چیزوں پر جو اجازت دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ضرورت کے تحت ہے اور حاجت کے تحت ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ وقد اطبقت المتون والشروع والفتاوی علی نقلہم بطلان الاستئجار علی الطاعات الا فیما ذکر، اور متون، شروع، فتاوی طاعات پر اجرت لینے کے باطل ہونے پر متفق ہیں مگر وہ کی جو ابھی ذکر کی گئیں، وعللوا ذلک بالضرورۃ وہو خوف ضیاع الدین، اور اس کے جواز کی صورت کیا ہے؟ ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین کا ضائع ہونا۔ وصرحوا بذلک التعلیل، اور اس تعلیل کی وضاحت بھی کی، یہاں تک یہ بھی فرمایا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اس زمانے میں ہوتے تو وہ بھی مطلقاً استئجار علی الطاعات کے عدم جواز سے رجوع کر کے ان بعض باتوں پر جواز کا قول کرتے۔ فکیف یصح ان یقال، تو کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہا جائے کہ مذہب متاخرین تلاوت مجردہ پر استئجار کے صحت کے قائل ہیں، ما عدم الضرورہ المذکورہ، باوجود کہ یہاں ضرورت مذکورہ ہے بھی نہیں۔ فإنه لو مضى الدهر ولم يستأجر أحد أحدا على ذلك لم يحصل به ضرر، کیونکہ اگر ایک طویل زمانہ گزر جائے اور کوئی کسی کو اجرت پر نہ لے تلاوت قرآن پر تو اس سے کوئی ضرر حاصل نہیں ہوگا، بل الضرر صار فی الاستئجار علیہ حیث صار القرآن مکسبا وحرفتا یتجر بها، بلکہ ضرر تو اس پر استئجار لینے میں ہے قرآن کی تلاوت پر، اس طور سے کہ قوم قرآن کو کمانے کا آلہ اور اس سے تجارت کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ وصار القاری منہم لا یقرأ شیئا لوجہ اللہ تعالی خالصا، اور ان میں سے قاری ایسے ہو گئے کہ وہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ صرف اجرت کے لیے پڑھتے ہیں، اور وہ رعایہ محض ہے، الذی هو ارادۃ العمل لغیر اللہ تعالی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے عمل کا ارادہ کرنا ہے۔ فمن این یحصل له الثواب الذی طلب المستأجر ان یہدیہ لمیتہ، تو اس کو کہاں ایسا ثواب حاصل ہوگا جو مستاجر طلب کرتا ہے کہ اس کو بطور ہدیہ میت کے لیے پیش کرے۔ یعنی ضرر اس میں نہیں ہے کہ آپ اجرت کے طور پر قرآن کی تلاوت نہ کرائیں، بلکہ ضرر اس میں ہے کہ آپ اجرت کے طور پر قرآن پڑھائیں، کیونکہ اس میں ایک تو قرآن کو تجارت کا ذریعہ بنانا ہے، اور دوسرے یہ کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے پڑھتا بھی نہیں ہے، اور مقصد ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے اور وہ ثواب بھی حاصل نہیں ہوتا بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ وقد قال الامام قاضی خان
ان اخذ الاجر فی مقابلۃ الذکر یمنع استحقاق الثواب، اور امام قاضی خاں فرماتے ہیں کہ ذکر کے مقابلے میں اجرت لینا یہ ثواب کے استحقاق کو رک دیتا ہے۔ ومثلہ فی فتح القدیر فی اخذ المؤذن الاجر، اور اسی کے مثل فتح القدیر میں مؤذن کے اجر لینے کے بارے میں ہے، اجرت لینے کے بارے میں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ذکر کے مقابلے میں یا اذان کے مقابلے میں اجرت لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ فِلْسًا وَاحِدًا، اور اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کو کچھ ثواب ہی نہیں ملتا ہے تو 1 روپیہ بھی وہ نہیں دے گا۔ فَصَارُوا يَتَوَسَّلُونَ إِلَى جَمْعِ الْحُطَامِ، تو اب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ دنیا کی حرام چیزوں کے جمع کرنے میں لگ گئے ذکر اور قرآن کے ذریعے۔ وصار الناس يعتقدون ذلك من اعظم القرب وهو من اعظم القباح المرتبہ على القول بصحة الاستئجار، اور لوگ اسے اعظم قرب سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اعظم قبیح چیزوں میں سے ہے جو صحت استئجار کے قول پر مرتب ہوتا ہے۔ یعنی لوگ اجرت پہ پڑھنے کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں کیا ہے، بہت بڑی قبیح چیز ہے۔ ما غیر ذالک، اس کے علاوہ مزید یہ کہ اس میں یتیموں کے مال کھانا ہوتا ہے، اور ان کے گھروں میں ان کے فرش پر بیٹھنا ہوتا ہے، چیخ اور طبل اور گانے اور عورتوں کے اجتماع سے لوگوں کی نیند میں خلل ڈالنا ہوتا ہے۔ واجتماع النساء، اور نہیں اسے کر لیں، اور چیخو پکار سے اور طبل کے ذریعے اور گانے کے ذریعے لوگوں کی نیندوں میں خلل ڈالنا ہوتا ہے، اور عورتوں اور امردوں کا جمع ہونا ہوتا ہے۔ وغیر ذالک من المنکرات الفضیہ، اور ان کے علاوہ بہت سارے منکرات قبیحہ ہیں۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم یہ بہت بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں بہت ساری صورتوں میں بہت سارے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بہرحال استئجار علی الطاعات یا استئجار علی تلاوت القرآن یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں، جن باتوں کا استثناء ضرورت کے تحت ہے تو بہرحال جائز و درست ہے، کیونکہ الضرورات تبیح المحظورات۔ کما اوضحت ذلك كله مع بسط النقول عن اہل المذہب فی رسالتی المسمى شفاء العلیل وبل الغلیل فی بطنان وسیع بالختمات والتحالیل، وعلیہ تقاریض فقہاء اہل العصر من اجلہم خاتمۃ الفقہاء والعباد الناسکین مفتی مصر القاہرہ سیدی المرحوم السید احمد الطحطاوی صاحب الحاشیہ الفائقہ الدر المختار رحمہ اللہ تعالی۔ جیسا کہ میں نے ان ساری باتوں کو اہل مذہب سے نقل و بسط کے ساتھ اپنے رسالے میں اس کی وضاحت کر دی ہے، جس کا نام ہے شفاء العلیل و بل الغلیل فی بطنان وسیع بالختمات والتحالیل۔ یہ کتاب اگر مل جائے تو یہ واقعی پڑھنے کے لائق ہے اور مطالعہ کرنے کے لائق ہے۔ اور حالات کے اعتبار سے بھی آج کل دیکھیے ماحول کیسا بن چکا ہے۔ اگرچہ لوگ اجرت کے طور پر قرآن کی تلاوت صراحتاً تو نہیں کرتے، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ عادت بن چکی ہے کہ اگر کوئی پڑھنے جاتا ہے، تلاوت کرنے جاتا ہے تو اس کو لوگ روپیہ دیتے ہیں یا پیسہ دیتے ہیں۔ تو اگر یہ المعروف کالمشروط کے زمرے میں آ جائے، ابھی غور کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ بھی ناجائز و حرام ہوگا، اور میرے خیال سے المعروف کالمشروط کی صورت میں اسے آنا ہی چاہیے۔ وعلیہ تقارید فقہاء اہل العصر، اور اس پر اہل زمانہ کے فقہا کی تقریضیں بھی ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم تقریض جن کی ہے وہ خاتمۃ الفقہاء والعباد الناسکین مفتی مصر ہیں، مفتی مصر قاہرہ ہیں، سیدی مرحوم سید احمد طحطاوی، جن کا حاشیہ بہترین حاشیہ الدر المختار پہ ہے۔ تو اس طرح سے بہرحال ان ساری باتوں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایک فقیہ اور مفتی کو غیر محررہ کتابیں جاننی چاہیے، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ متاخرین علماء کرام ایک قول کو
کئی لوگ ذکر کریں لیکن اس کے باوجود وہ خطا پر ہوں، اور لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی حیثیت کم ہے یا ان کا علم کم ہے، ان کا وقار کم ہے، یا وہ سلف میں سے شمار نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ غلطی نادر ہے یا بہت کم ہے۔ تو اس اعتبار سے جو متاخرین کی کتابوں کو کہا گیا ہے کہ وہ قابل اعتماد ہیں اور ان پر اعتماد کرنا چاہیے، تو اغلبیت کے اعتبار سے آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ رہی یہ بات کبھی کبھی کسی کا خطا کرنا، کسی کا غلطی کر جانا، تو ایسا ممکن ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کا ایک ساتھ کسی مسئلے میں غلطی کرنا ایسا بھی ممکن ہے، جیسا کہ مثال سے واضح ہو گیا، اور آگے بھی انشاءاللہ 2 مثالیں آئیں گی، ان سے بھی بالکل یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو بہرحال ایک انسان اپنی قد و کاوش، اپنی محنت، اپنی جہد کے اعتبار سے سارا کام کرتا ہے، لیکن بہرحال اس سے غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ غلطی ہو جائے یا خطا ہو جائے کہیں پر، تو اس کی بنیاد پر اس کی حیثیت میں یا اس کے علم میں یا اس کے وقار میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اس بات کو ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور اس سے تواضع اور انکساری آتی ہے، جو انشاءاللہ ایک عالم کے لیے، ایک مفتی کے لیے ہمیشہ مفید ہوگی۔ آج کا سبق میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ باقی 2 مثالیں جو ہیں وہ اگلے سبق میں آپ کو پڑھائی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔